معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوسرے پارہ کی ابتدا ہوتی ہے تحویل قبلہ کے ذکر سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے قبلہ سے پھیر دیا؟ کہو کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ کا ہدایت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ دوسرے پارہ کی ابتدا ہوتی ہے تحویل قبلہ کے ذکر سے۔ اصل میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی دلی آرزو یہ تھی کہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے، جو کہ ملت ابراہیمی کا ایک حصی اور ظاہری شعار تھا۔ آپ کی قدیمی آرزو کی تکمیل یوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرما دیا۔ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد یوں تو مشرکوں اور منافقوں نے بھی بے بنیاد اعتراضات اٹھائے، جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، لیکن اس معاملے میں یہود پیش تھے۔ وہ بظاہر بڑے تعجب سے، لیکن حقیقت میں عناد کی بنا پر کہتے تھے، انہیں کس چیز نے اس قبلہ سے پھیر دیا جس کی طرف رخ کر کے یہ پہلے عبادت کیا کرتے تھے؟ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، آپ فرما دیجئے کہ ساری سمتیں، خواہ مشرق ہو یا مغرب، اللہ ہی کی ہیں، بس اسے اختیار ہے جس سمت کو چاہے قبلہ مقرر فرما دے۔ گویا یوں کہا گیا کہ ساری جہات اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، کسی بھی جہت کو دوسری جہت پر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی جہت خود قبلہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے قبلہ بنتی ہے۔ لہذا تحویل قبلہ کے بارے میں ان کے اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں۔ یوں بھی اصل اہمیت کسی جہت کی طرف توجہ کو نہیں، بلکہ اصل اہمیت اللہ کی طرف توجہ کو حاصل ہے۔ ان آیات کے مطالعہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ادب بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ شدت اشتیاق اور انتظار وحی میں بار بار آسمان کی طرف اپنی مبارک نگاہیں اٹھاتے تو تھے، مگر تحویل قبلہ کا سوال نہیں کرتے تھے کہ شاید اللہ کا فیصلہ اور اس کی رضا عدم تحویل ہی میں ہو۔ شاید اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دینے کے فوراً بعد اہل ایمان پر اس نعمت عظمیٰ کا ذکر فرمایا ہے، جو انہیں سراجم منیر اور بشیر و نذیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت میں عطا ہوئی۔ مستقل قبلہ کا تعین بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور ہدایت کے لیے عظیم الشان رسول کی بھی بے مثال احسان ہے۔ یہ 115 نمبر آیت ہے۔ تحویل قبلہ کی بحث کو سمیٹتے ہوئے آخری اور فیصلہ کن بات جو ارشاد فرمائی گئی ہے، اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ حقیقی نیکی کا معیار مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں، بلکہ حقیقی نیکی کا معیار یہ ہے کہ عقائد، اعمال، معاملات اور اخلاق سب کا رخ صحیح ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کا رخ ہی نہیں، بلکہ دل اور پوری زندگی کا رخ بھی بدلنا ہوگا۔ ارشاد ہوتا ہے، مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی نیکی نہیں، بلکہ حقیقی نیکی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے خالص ہو لیا جائے، اپنے آپ کو خالص کر لیا جائے۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی 177ویں آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کو علماء کرام نے بڑی اہمیت دی ہے اور اس سے کم و بیش 16 قواعد اخذ کیے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام محض چند ایسی مذہبی رسوم کا نام نہیں ہے جنہیں عبادت خانے میں اور خانقاہ میں ادا کیا جاتا ہے، بلکہ اس دین کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ یہ ہر جگہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، گھر میں بھی اور بازار میں بھی، مسجد میں بھی اور مدرسہ میں، سیاست و حکومت میں بھی اور تجارت و معاشرت میں بھی۔
یہ مسلمان کی ہر جگہ نگرانی کرتا ہے اور مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہر قدم اسے دیکھ کر اٹھائے۔ اس آیت کریمہ کو آیت بیر کہا جاتا ہے اور اس کے بعد جو احکام مسائل بیان کیے گئے ہیں انہیں ابواب بیر کہا گیا ہے۔ گویا پہلے اجمالی طور پر نیکی کے اصول بتانے کے بعد آگے ان کی جزوی تفصیلات اور احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ احکام مسلمان کی معاشی، معاشرتی، تجارتی، ازدواجی اور جہادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ احکام ہم اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے 2 حکم ایسے ہیں جو آیت بیر سے پہلے ذکر ہو چکے ہیں، چونکہ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ پر 2 بت رکھے ہوئے تھے جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے۔ اس لیے قبول اسلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صفا مروہ کا طواف کرنے سے بچتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آیت نمبر 158۔ مشرکین از خود بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام ٹھہرا لیتے تھے۔ ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ حرام وہ چیزیں نہیں جنہیں تم حرام کہتے ہو، بلکہ حرام اللہ تعالیٰ نے تو صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے مردار ہے، بہتا ہوا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے اور ہر ایسا جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے، یعنی مردار کھا لے، خون پی لے، شراب پی لے، تو اسے کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، لیکن شرط کیا ہے کہ کھانے سے مقصد حصول لذت نہ ہو۔ یعنی کوئی شوق سے اگر شراب پیے، خنزیر کا گوشت کھائے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف مجبوری کی حالت میں یہ چیزیں خنزیر، شراب، خون وغیرہ استعمال کرنا جائز ہوگا بقدر ضرورت، اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ تجاوز کرے۔ مان لیجئے کہ جان بچانے کے لیے 1 گھونٹ شراب پینے سے اگر جان بچ جاتی ہے تو پھر 1 گھونٹ ہی پینا پڑے گا۔ مجبوری کی حالت میں ہے، اس کے پاس پانی کا کوئی سویدھا نہیں ہے، پانی کا کوئی سادھن نہیں ہے، اب شراب ہی بچا ہے تو شراب پی کر کے وہ جان بچا سکتا ہے تو اتنی ہی شراب پی سکتا ہے جس سے جان بچ جائے۔ اب شراب پیا تو اس کو انٹرسٹ پیدا ہو گیا شراب میں، تو اب شراب پیے جا رہا ہے تو یہ بالکل ناجائز ہو گیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے۔ آیت نمبر 173۔ شریعت اسلامیہ کی بنیاد عدل پر ہے، اسی لیے مسلمانوں پر قصاص فرض کیا گیا ہے، یعنی مقتول کے بدلے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، چاہے مقتول اور قاتل کے درمیان سماجی، خاندانی، مالی اور جسمانی اعتبار سے کتنا ہی تفاوت کیوں نہ ہو۔ قصاص میں زندگی ہے، قاتل کی بھی اور مقتول کی بھی۔ جب قاتل کو اپنے جرم کی سزا ملنے کا یقین ہوگا تو شدت غضب کے باوجود اپنا ہاتھ قتل سے روک لے گا۔ اس کے رک جانے سے مقتول اور قاتل بلکہ ان کا خاندان بھی قتل و قتال سے بچ جائے گا۔ اسلام نے قتل کی سزا میں رحمت اور عدل دونوں چیز کو جمع کر دیا ہے۔ مقتول کے اولیاء اور ورثہ اگر قصاص کا مطالبہ کریں تو یہ عدل ہوگا، یعنی جس کے کسی گھر والے کو قتل کر دیا تو اس کو مقتول کہا جاتا ہے، یعنی مقتول جس کو قتل کیا گیا، اب اس کے جو ورثہ ہیں، ان کے جو گھر والے ہیں، اگر قصاص کا مطالبہ کریں تو یہ عدل ہوگا، اور اگر وہ معاف کر دیں تو یہ دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو فضل و احسان، اور اگر وہ معاف کر دیں تو فبہا، یا دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو فضل و احسان اور رحمت ہوگی۔ 178 اور 179 آیت۔ ایسا صاحب مال جسے اپنی موت قریب آ جانے کا احساس ہو جائے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر جائے۔ یہ آیت نمبر 180 ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے دوستو، اور خلاصہ تفسیر میں رمضان کے روزے کی بات آ گئی، اسی لیے تفصیل سے آپ اور بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں۔ روزے اگر واقعی تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھے جائیں تو انسان میں تقوی پیدا کرنے کے ساتھ انسانی احساسات کو بھی بیدار کرتے ہیں۔ جس مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں اسے یہ خصوصیت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل ہوئی ہے۔
رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ جماع جائز ہے لیکن اعتکاف کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 186 اور 87 میں بیان کیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا جائز نہیں، خواہ وہ جوا ہو یا چوری ہو یا غصب ہو، رشوت ہو یا خرید و فروخت کے ناجائز طریقے ہوں۔ ابھی تو خرید و فروخت کے بہت سارے طریقے نکل آئے ہیں، ان میں بہت سارے ایسے طریقے ہیں جس میں لوگوں کو دھوکہ دینا پایا جاتا ہے، اسی لیے ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر دھوکہ نہیں ہے، سچ پر وہ خرید و فروخت قائم ہے تو پھر جو ہے وہ جائز ہوگا۔ قمری تاریخوں کا استعمال فرض کفایہ بھی ہے اور اسلامی شعار بھی۔ کئی عبادات کا مدار ان کی معرفت پر ہے۔ آیت نمبر 190 اور 195 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں پر جہاد و قتال فرض ہے۔ جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، چونکہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان ٹکراؤ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس لیے جہاں بھی ہمیشہ سے ہے، اس لیے جہاد بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے ہمیشہ مستعد رہیں اور دشمن کی کمزوری ظاہر نہ کریں، دشمن کے سامنے کمزوری ظاہر نہ کریں، ورنہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کے سوا کچھ نہیں۔ آیت نمبر 196 اور 220 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن حج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے مسلمان سال میں ایک بار مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بلد حرم میں جمع ہوں اور وہاں اس کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق حج کے مناسک اور اعمال ادا کریں۔ حج کا احرام چند مخصوص مہینوں میں باندھا جاتا ہے، البتہ عمرہ پورے سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ حج کے دنوں میں تجارت اور خرید و فروخت جائز ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بہت ساری رسوم اور بدعات کا اضافہ کر لیا تھا، جن میں سے ایک یہ تھی کہ قریش مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے اور میدان عرفات میں جانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح عرفات کے میدان میں جا کر واپس آئیں اور اپنے لیے کوئی الگ تشخص ثابت نہ کریں۔ یوں ہی مشرکین منا میں جمع ہو کر آباء و اجداد کے مفاخر بیان کرتے تھے۔ انہیں کہا گیا کہ وہ آباء و اجداد کی بجائے اللہ کا ذکر کریں۔ آیت نمبر 217-215 میں انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں بتایا گیا ہے کہ اہمیت اس بات کو حاصل نہیں کہ کیا خرچ کیا جاتا ہے، اصل اہمیت اس امر کو حاصل ہے کہ کیا خرچ کیا جاتا ہے اور کہاں خرچ کیا جاتا ہے اور کس نیت سے خرچ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے دیے ہوئے جان و مال کو صحیح مصرف پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ جو شخص مرتد ہو جائے اس کے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، اور دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ آیت نمبر 219 شراب اور جوا میں اگرچہ ظاہری اور مادی منافع ہیں، لیکن ان میں جسمانی، عقلی، مالی، اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے جو نقصانات ہیں وہ منافع کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث یعنی خباثتوں اور گناہوں کی جڑ قرار دیا ہے۔ بعض اجتماعی بیماریوں کی نشاندہی کے بعد خاندانی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ خاندان ہی ایک اچھے معاشرہ کی بنیاد ہے۔ ان مسائل کی ابتدا ازدواجی تعلقات سے کی جا رہی ہے۔ اس سلسلہ میں پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ مشرک مردوں اور عورتوں سے کسی صورت بھی نکاح جائز نہیں۔ آیت نمبر 221 البتہ کتابی عورت کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ کتابیہ کے ساتھ نکاح کے بجائے کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ اس حکم قرآنی سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں ازدواجی رشتہ کی بنیاد خلق اور دین پر ہے۔
حسب نسب یا غنا یا حسن و جمال پر نہیں، کیونکہ یہ عارضی چیزیں ہیں، نہ ہی یہ حقیقی سکون اور راحت کی ضامن ہیں اور نہ ہی سعادت کا سبب بنتی ہیں۔ البتہ ازدواجی زندگی کے سفر میں نیک اور خوف خدا رکھنے والا ساتھی سفر کے بہت سارے مراحل کو آسان کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک خاتون کو قیمتی خزانہ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث کا مفہوم ہے۔ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ جماع جائز نہیں، کیونکہ حیض کے خون میں ایسی نجاست اور ایسے جراثیم پوشیدہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے میاں اور بیوی دونوں کی صحت خطرہ میں پڑ سکتی ہے۔ البتہ آپس میں بوس و کنار، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے کی اجازت ہے، جبکہ یہودی اس کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے اور نصارہ جمع کرنا بھی برا نہیں سمجھتے تھے۔ گویا کہ اسلام نے دوسرے بہت سارے معاملات کی طرح حیض کے معاملہ میں بھی افراط و تفریط کی بجائے اعتدال کی راہ اختیار کی ہے۔ یہ آیت نمبر 222 اور 23 کا مفہوم ہے۔ 227 اور 226 کی آیت کا مفہوم بھی سماعت کریں۔ اگر کسی شخص نے قسم کھا لی کہ وہ 4 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو 4 ماہ گزرنے پر خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی۔ البتہ اگر اس نے رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا، لیکن قسم کا کفارہ اس پر لازم ہوگا۔ آیت نمبر 229 بھی سماعت کر لیں۔ سورۃ البقرہ میں جتنی تفصیل کے ساتھ طلاق، عدت اور رضاعت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دوسری صورت میں بیان نہیں کیے گئے۔ اس سلسلہ میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ اللہ کی نظر میں طلاق کے قابل نفرت ہونے کے باوجود مخصوص حالات اور مجبوریوں کی بنا پر طلاق کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ بعض اوقات میاں بیوی میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو اپنی بد اخلاقی، بد کرداری اور باغیانہ رویہ کی وجہ سے گھر کو جہنم بنا دیتا ہے، جہاں سکون نام کو نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں طلاق کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اسلام نے طلاق کی اجازت دینے کے ساتھ اس میں بہت ساری اصلاحات بھی کی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، 100 طلاقیں دے کر بھی رجوع کر لیا کرتے تھے۔ اسلام 3 سے زائد طلاق کی اجازت نہیں دیتا۔ 2 طلاقوں کے بعد تو رجوع کیا جا سکتا ہے، مگر تیسری طلاق کے بعد رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ یہ 229 نمبر آیت کا مفہوم ہے۔ 230 نمبر آیت کا مفہوم بھی سماعت کریں۔ شوہر نے مہر کی صورت میں بیوی کو جو کچھ دیا ہو اسے واپس لینے کی اجازت نہیں ہے، یعنی شوہر نے مہر کی صورت میں بیوی کو جو کچھ دیا ہے اسے لینے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ البتہ خلا کی صورت میں اجازت ہے۔ خلا یہ ہے کہ عورت اس شرط پر پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ دینے کے لیے آمادہ ہو کہ اسے طلاق دے دی جائے۔ خلا کے لیے زوجین کی رضامندی ضروری ہے، یعنی میاں اور بیوی اگر راضی ہو تو بیوی خلا کرا سکتی ہے۔ بیوی کے حق میں خلا ہے، مرد کے حق میں طلاق ہے۔ خلا یہ ہے کہ شوہر کو کچھ مال دے کر کے بیوی راضی کر لے تاکہ اس کو شوہر طلاق دے دے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ اگر طلاق یافتہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے مگر کسی وجہ سے اس کے ساتھ بھی نباہ نہ ہو سکے تو وہ اس سے طلاق لینے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اسے حلالہ کہا جاتا ہے۔ آج کل حلالہ کے نام پر جو ڈرامہ کیا جاتا ہے اس کے کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر حدیث میں لعنت کی گئی ہے۔ 231، 32 اور 33 نمبر آیت کا مفہوم۔ طلاق کے بعد عورت کو محض اذیت سے دوچار کرنے کے لیے رجوع کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کوئی طلاق دے پھر رجوع اس لیے کر لے عورت کو ستانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، تو یہ جائز نہیں ہے، چونکہ اسلام عدل اور احسان کا دین ہے جو کہ کسی پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا، خواہ بچہ ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت۔ اس لیے اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ آج تو پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ماں کے دودھ کا کوئی نعم البدل نہیں، مگر اسلام نے اس وقت ماؤں کو اپنے
بچوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا تھا جب پوری دنیا جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور ماں کے دودھ کی افادیت کسی کو معلوم نہ تھی۔ اگر بالفرض میاں بیوی میں جدائی واقع ہو جائے تو بھی دودھ پیتے بچے کی پرورش اور اسے دودھ پلانے کا زیادہ حق ماں ہی کو حاصل ہے۔ طلاق اور جدائی کی سزا اس معصوم کو دینا جائز نہیں ہے۔ 234 اور 28 کا خلاصہ: طلاق ہو جائے یا شوہر کی وفات کا سانحہ پیش آ جائے، دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے۔ عدت طلاق 3 حیض جبکہ عدت وفات 4 ماہ 10 دن ہے۔ جو عورت زمانہ عدت میں ہو اس سے نکاح کے بارے میں عہد و پیمان لینا منع ہے، البتہ دل میں خواہش رکھے اور اشارہ کنایہ میں اپنی خواہش کے اظہار کی اجازت ہے۔ 235 نمبر آیت کا مفہوم: خاندان اور معاشرہ کی اصلاح اپنی جگہ بے حد اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے لیے حق اور حق کے انصار و اعوان کی بقا ضروری ہے۔ جہاد کا مقصد حق اور حق کے علم برداروں کی بقا ہی ہے، اس لیے قرآن کریم میں جہاد پر بڑا زور دیا گیا اور موت کے ڈر سے جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ بعض مقامات پر اس حوالے سے سابقہ کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں دوسرے پارے کے اختتام پر بھی 2 قصے مذکور ہیں۔ پہلا قصہ ایسی قوم کا ہے جو طاعون کی بیماری پھیل جانے کے بعد موت کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی، لیکن یہ فرار انہیں موت سے بچا نہ سکا۔ اس قصہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی تدبیر انسان کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی۔ دوسرا قصہ بنی اسرائیل اور حضرت طالوت کا ہے، جن کی قیادت میں جہادی صفات سے مالا مال تھوڑے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دے دی۔ یہ قصہ ایسا تھا جو خود بنی اسرائیل کے بھی صرف خواص ہی کے علم میں تھا، عوام سے بے خبر تھا۔ عوام اس قصے سے بے خبر تھی۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تاریخ کی اس بھولی بسری داستان کا بیان ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا رابطہ اس ذات سے ہے جس کی نظر سے تاریخ کی کوئی کڑی بھی اوجھل نہیں، اور یہ کہ آپ واقعی سچے رسول ہیں۔ اسی لیے اس قصہ کے آخر میں فرمایا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ اسی آیت پر دوسرے پارے کا اختتام ہوا۔ اور دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، اب ہمیں اجازت دیں۔ انشاءاللہ پھر تیسرے پارے کے خلاصہ اور اس کی تفسیر کو ہم آپ کے پاس لے کر کے آئیں گے۔ دوستو، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہو تو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کمنٹ باکس میں آپ یہ بتائیں کہ آپ کو تفسیر کا خلاصہ کیسا لگتا ہے، تاکہ ہم اس پر قائم رہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے اچھے سے ویڈیو بنا سکیں۔